नाज़रीन, बेरूत पर हमले की वजह से सूरत हाल जो वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हो गई है। ये बात तो कल तक तय थी और आज दिन तक भी ये तय था कि एक MOU जो है वो साइन होने जा रहा है। वो आज अगर नहीं होगा तो कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन ये साइन जब वो होने जा रहा है। और एस्टिमेट यही था कि इस दरमियान इसराइल जो है वो इसको सबोटाज करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ट्रंप बहुत ज़्यादा डेस्परेट है इस जंग को फिलहाल रोकने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमी, उसकी अपना जो पॉलिटिकल करियर है वो दाव पर लगा है। अगर मिड टर्म इलेक्शन वो हार जाता है तो फिर इसके नतीजे में वो इंपीच हो सकता है, उसके बाद वो जेल जा सकता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि ट्रंप डेस्परेटली जब वो एक MOU चाह रहा है। तो इसी दरमियान जब वो इसराइल ने अटैक कर दिया। अब काफ़ी यानी क्रूशल ऐसी सूरत हाल है कि जिसको अगले कुछ घंटों में कुछ भी जो वो हो सकता है। देखें, जब 7 जून को हमला किया गया इसराइल की जानिब से बेरूत पर, तो ये बिल्कुल तय था कि ईरान जवाब देने जा रहा है। अभी चूंकि डेलीगेशन, कतरी जैसा डेलीगेशन है वो तेहरान पहुंचा हुआ है। अभी जो ताज़ा तरीन रॉयटर्स की खबर आई है उसके मुताबिक अमेरिका इस बात पर एग्री कर गया है कि $25 अरब ईरान को ट्रांसफर किए जाएंगे। उनके ऊपर सैंक्शन का खात्मा जो वो किया जाएगा, उनके ऊपर जो ब्लॉकेड अमेरिका ने लगा रखा है उसका खात्मा किया जाएगा। तो ये एक हिस्टोरिक डील है, एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है जो ईरान ने हासिल कर ली है। और जाहिर है नेतन्याहू के लिए ये गेम ओवर है और ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट के लिए ये गेम ओवर है। तो इसलिए उसने जब उसको सबोटाज करने की जब वो कोशिश की है, तो अब ईरान ने ये फैसला करना है कि देखें, एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री उन्होंने हासिल कर ली है। तो अब यानी अगर मिसाल के तौर पे ये जंग की तरफ दोबारा सूरत हाल चली जाती है तो इसराइल ये भी तैयारी कर रहा होगा कि वो ईरान की जो एनर्जी साइट्स हैं उस पर हमला करे। यानी ये काफी ऐसा लम्हा है जिसमें काफी क्रूशल फैसला उनको करना है। नेतन्याहू ने 2 वजूहात की बुनियाद पर, जो बड़ी 2 वजूहात हैं उसकी बुनियाद पर अटैक किया। पहली ऑब्वियस रीजन है कि डील को सबोटाज करने के लिए, और दूसरी ये कि अगर ईरान और अमेरिका में मामला संभल भी जाते हैं और इसके बावजूद एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, MOU साइन हो जाता है, तो फिर आगे जो मंजरनामा होगा उसको इसराइल कंट्रोल कर रहा हो, क्योंकि बेरूत पर हमला करके वो अपनी डोमिनेंस शो कर रहे हैं ना, और इसके साथ ये मैसेज दे रहे हैं कि वो लेबनान में जो चाहेंगे करेंगे। तो अगर ये डील सबोटाज नहीं होती और फिर भी एक MOU साइन, वैसे तो इसको डील नहीं कहना चाहिए, इसको MOU ही कहना चाहिए, ये कोई डील नहीं है। सो अगर MOU जब वो साइन हो भी जाता है तो फिर इसराइल ये मैसेज दे रहा है कि लेबनान में वो जो करना चाहेगा वो करेगा। तो ये 2 ऑब्वियस रीजन है। और फिर देखें कि इसराइल की जो गेम है वो तमाम इतराफ से ओवर हो रही है। वहां हिजबुल्लाह का जो लेबनान के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ रब्ता हो गया, वो लेबनीज प्रेसिडेंट जो बहुत बयान दे रहे थे। अभी चूंकि जो सऊदी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने लेबनान का दौरा किया और नबी बैरी के साथ जाकर मुलाकात की, ठीक है ना, जो रेजिस्टेंस के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। तो उसके बाद से चीजें वहां पर ठीक होना शुरू हुई और हिजबुल्लाह और लेबनान के सदर का रब्ता हो गया कि अगर ये सीज फायर होने जा रहा है तो उसके बाद हमने मामलात को आगे लेकर कैसे चलना है। तो वहां भी इसराइल जब एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेगा। उधर उसके बाद सारी तवज्जो जब गजा पर आएगी और हमास का डेलीगेशन कायरो में है और वहां पर अरब वर्ल्ड जो इस वक्त ट्रंप के साथ मुलाकात करने जा रही है वो गजा का मसला भी उठाएंगे कि भाई अब हम ये नहीं चाहते कि इधर से रोकें और गजा में जब बमबारी शुरू हो जाए। तो नेतन्याहू तो तमाम तरफ से जब वो घेर लिया जाएगा और ज़ाहिर इजरायली ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट जब वो फारिग हो जाएगा। तो अब ईरान की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो ये हैं कि हम हमला करने जा रहे हैं इसराइल पर। ये अभी तक की उनकी स्टेटमेंट्स हैं कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे। और साथ जो इसराइली आर्मी है वो ये कह रही है कि कमिंग आवर्स में उन पर हमला होने जा रहा है ईरान की तरफ से, इसकी वो तैयारी कर रहे हैं। यानी जैसे 7 जून को हुआ था, इन्होंने बेरूत पर हमला किया, चंद ही घंटों के बाद जब ईरान ने अटैक कर दिया, तो स्टेटमेंट्स जो है वो उसी नौयत की आ रही हैं। बट क्या एक्चुअली ईरान इस वक्त हमला करेगा? एक ही चूंकि रीजन मैं आपको बता रहा हूं ना कि ईरान को कंफर्म कर दिया गया, $25 अरब भी ले लें, सैंक्शन का रिलीफ भी ले लें, ब्लॉकेड का खात्मा भी ले लें, और जब इतनी बड़ी डिफीट अमेरिका को हो जाएगी तो फिर बेसिस का खात्मा अल्टीमेटली यहां से हो ही जाएगा। तो देखिए, हमला करना मकसद नहीं होता, आप हमला करके उससे अचीव क्या करते हैं। यानी बेरूत पर हमला करके इसराइल ने क्या अचीव कर लिया? इतनी बमबारी तो वो पहले ही बेरूत पर कर चुका है। तो ईरान अगर एक रिस्पॉन्स देता है तो स्ट्रेटेजिक इक्वेशन तो नहीं ना बदलती है एक हमले से। यानी हम बात कर रहे हैं कि हाँ, एक हमला करना जरूरी नहीं होता, बल्कि जो स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है वो कहां से हासिल होनी है, डिप्लोमेसी के जरिए होनी है या फिर हमला करके होनी है, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो ईरान कहीं यहां पर बैठकर ये फैसला कर रहा होगा। अगर अमेरिका की कोई गारंटी इस वक्त ईरान को आ जाती है और फिर वहां से अमेरिका पब्लिकली कुछ स्टेटमेंट जारी कर देता है जिसमें इसराइल को डांट वगैरह कर दी जाती है कि ये हमला ऐसे नहीं हुआ, ये हुआ, तो फिर मेरा ख्याल है कि ईरान शायद हमला ना करे। बावजूद इसके कि अगले घंटों में क्या होगा इस वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगले घंटों में हमला भी हो सकता है, ईरान रिस्पॉन्ड भी कर सकता है, जो कि वो कह रहे हैं हम करेंगे। इसराइल इससे बढ़कर भी कोई चालाकी कर सकता है, वो दोबारा भी बेरूत पर हमला कर सकता है। तो अगले घंटे जब वो काफी ज्यादा क्रूशल है। लेकिन एक चीज जो ये बता रही है कि शायद भाई ईरान रिस्पॉन्ड ना करे और दोबारा MOU की तरफ ये बात चली जाए, वो सिर्फ अमेरिकी रिस्पॉन्स अब क्या होगा, क्योंकि अभी तक ट्रंप का मैसेज है वो नहीं आया इस सारे मामले के ऊपर, क्योंकि ट्रंप जब वहां पर अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं।
تو اب سب سے جو میرا خیال ہے جہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے، اگر امریکہ کا جو میسج آئے گا، جو ٹرمپ کا میسج آئے گا، وہاں سے صورتحال کا جو وہ تھوڑا اندازہ ہوگا، کیونکہ معاہدہ آج ایران کی ضرورت نہیں ہے، وہ امریکہ کی ضرورت ہے. تو امریکہ نے لگام ڈالنی ہے اسرائیل کو، اگر وہ ڈال سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ایران ہر صورت رسپونڈ کرے گا. اگر امریکہ نے لگام ڈالی اور ایران کو بھی میسج کنوے کیا، چونکہ قطری آفیشلز موجود ہیں نا، تو اگر واشنگٹن یہ انفارم کر دیتا ہے کہ یار آپ رسپونڈ نہ کریں، ہم ادھی ساری چیزیں تو طے ہو گئی ہیں، تو پھر دوبارہ ایک ایسی اسکیلیشن ہوگی جس کو کنٹین کرنا جب بڑا مشکل ہو جائے گا. تو پھر یہ کافی امپورٹنٹ ہوگا. بہرحال لیٹس سی کہ ابھی کیا ہوتا ہے آگے چل کر. لیکن جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں اس میں ایران سے جو خبر ہے، IRGC نے کہا ہے کہ ہمارے ہاتھ جو وہ ٹریگر پر ہیں، اور ان کے جو ڈپٹی کمانڈر ہیں سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے، انہوں نے کہا کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے یہ ان آنسر نہیں جائے گا، اس کا ہر صورت میں جو وہ رسپانس دیا جائے گا. سعودی عرب کا میڈیا العربیہ یہ لکھ رہا ہے کہ ایرانین ملٹری لیڈرشپ سیز اٹ ول رسپونڈ ٹو اسرائیلی ریڈز ان دی سدرن سببس. ایران کی ملٹری یہ بتا رہی ہے کہ ہم اسرائیل پر حملہ کرنے جا رہے ہیں. سعودی عرب کا میڈیا اس کو کوٹ کر رہا ہے. اچھا، ساتھ ہی ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیا. اس حملے کے فوری بعد جب وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیا گیا ہے، کوئی جہاز اس وقت وہاں سے نہیں گزرا. اور فارس نیوز یہ بتا رہا ہے کہ جب یہ حملہ ہوا ہے تو اسی درمیان ایران قطر کے ذریعے حملے سے پہلے ہی ایک میسج جو ہے وہ واشنگٹن کو بھجوا رہا تھا تھرو قطر، جو ایران کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں یہ اس کے اوپر کوئی گارنٹی چاہیے یا یہ ڈیمانڈ ہم چاہ رہے ہیں کہ مان لی جائے. تو قطر کے ذریعے وہ میسج بھجوا رہے تھے امریکہ کو. اسی درمیان یہ حملہ ہو گیا. ایران کے جو اسپیکر ہیں ان کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے بیروت میں، داہیہ کے علاقے میں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو امریکہ کے پاس ول ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرنا چاہتا ہے، یعنی جو وہ بات کر رہے ہیں اس کو پورا کرنے کا وہ ول ہی نہیں رکھتے، وہ اس کو پورا کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں رکھتے، یا پھر وہ اتنے کیپیبل ہی نہیں ہیں کہ وہ اپنا جو عہد کریں، جو جہاں پر زبان دے کر جائیں اس پر عمل درآمد کر سکیں. یعنی ان کے ہاتھ میں اپنا کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں، ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہے ہی نہیں کہ انہوں نے کوئی زبان دی اور اس کے بعد جب وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکے. یا تو یہ اپنی مرضی سے نہیں کروا سکے، یا یہ اتنے قابل ہی نہیں ہیں کہ یہ امپلیمنٹ کروا سکے. یعنی سپر پاور جب اس کی کریڈیبلٹی بالکل فارغ ہو چکی ہے. تو اس طرح سے کوئی کنسیشنز ایران نہیں دے گا، اور یہ جو گیم ہے گڈ کاپ والی اور بیڈ کاپ والی، یہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی جیسے نا کہ وہ جناب نتنیاہو ایسا ہے تو فلانا ویسا ہے تو اسرائیل نے یہ کر دیا. او بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے بغیر تو اسرائیل قدم نہیں اٹھا سکتا، اور اگر اٹھاتا ہے تو پھر آپ اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیں، اسرائیل تو سروائیو ہی نہیں کر سکتا. اگر آپ سپر پاور ہیں اور آپ ایک چھوٹی سی اینٹی کو جو صرف آپ کی سپورٹ کے اوپر کھڑی ہے اس کو روک نہیں سکتے، تو پھر آپ بات کس لیے کرنے آئے ہیں؟ آپ کے ساتھ پھر کیا بات کی جائے؟ تو یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والی جو گیم ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. نہیں جی جے ڈی وینس اچھا ہے تو فلاں، دوسرا برا ہے تو فلاں ہے. اور اگر آپ کے پاس ول اور ابیلٹی کی کمی ہے اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرنے کی، تو یہ جو ڈائلاگ کا پروسیس ہے اس کو آگے بڑھانا یہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ بڑی سگنیفیکنٹ اسٹیٹمنٹ اس لیے ہے کہ اس میں ایران کے اسپیکر نے یہ نہیں کہا کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے یعنی ایک سپیس یہاں پر یہ رکھی ہے کہ بھئی آپ جو ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں، کیا آپ اسرائیل کو لگام ڈالنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں تیار ہیں؟ یعنی ایران کے جو فارن منسٹر اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، جو اسپیکر دے رہے ہیں ابھی تک، ان کی اسٹیٹمنٹس ڈفرینٹ ہیں جو ایران کی ملٹری اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے. ظاہر کوارڈینیشنز کے ساتھ ہو رہی ہیں، لیکن ملٹری کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ ایک سپیس دے رہے ہیں امریکہ کو کہ آپ اس بیوی کو لگام ڈالیں. مسئلہ حل ہو رہا ہے سو کریں مسئلہ حل. باقی ظاہر ہے جو MOU ہے وہ تو کوئی ایک باؤنڈنگ ایگریمنٹ ہے نہیں، وہ بعد میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، لیکن فی الحال جو چیز طے ہو رہی ہے سو ہو جائے. اور ایران کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ ریجن کے ملکوں نے گریجولی اس بات کو ریئلائز کیا ہے کہ ریجن کی اسٹیبلٹی تمام ملکوں کو اعتماد میں لیے بغیر، ان کے انٹرسٹ کا دفاع کیے بغیر نہیں بڑھ سکتی. یعنی ایران کے مفادات کو انہوں نے کبھی خاطر میں نہیں ڈالا، اور آج ان کو اندازہ ہوا کہ ایران کے مفادات کو اگر خاطر میں نہیں ڈالیں گے تو کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، کوئی پیس یہاں پر نہیں ہوگا. سو رائٹرز کی یہ خبر ہے کہ واشنگٹن اس بات پر ایگری ہو گیا ہے کہ جو یورینیم ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی کنسیشن دے گا، جو آئل سینکشنز ہیں اس کا خاتمہ ہوگا، ایران اپنا آئل بیچ سکے گا، $25 ارب جو ہے وہ ایران کو ریلیز کر دیے جائیں گے. یہ ایک ہے ایبسلیوٹ وکٹری جو ایران حاصل کر رہا ہے، ایبسلیوٹ وکٹری. جنگ شروع کی گئی تھی ایران کو لیبیا بنانے کے لیے، جنگ کے بعد ایران جو ہے وہ $25 ارب امریکہ سے لے رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر سینکشنز کا خاتمہ لے رہا ہے. یعنی ایران ایک بہت بڑی پار کے طور پر. تو جو دیکھیں جنگ آپ کسی مقصد کے لیے کرتے ہیں نا، اسرائیل کی طرح تو نہیں کہ جس نے بس لوگوں کو مارنا ہے. تو ایران نے تو ایک جنگ ایک مقصد کے لیے کی ہے، سو مقصد تو آج پورا ہو گیا، اور رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کی ہے اسرائیل نے.
تو وہ ٹریپ بھی ہے، لیکن ایران ہولڈ بھی نہیں کرے گا اگر اسرائیل کو لگام امریکہ نہیں ڈالے گا. ٹھیک ہے نا. یہ یعنی بڑی باریک سی لائن یہ سمجھیں کہ اگر امریکہ لگام ڈالنے کی کوئی کمٹمنٹ نہیں دے گا تو پھر ایران رسپونڈ کرے گا. بے شک جو بھی ایران کو مل رہا ہے وہ اس کو اٹھا کر ایک دفعہ سائڈ پہ رکھ دے گا، لیکن وزڈم کے ساتھ بھی وہ یہ دیکھے گا کہ اگر فی الحال اسرائیل کو لگام ڈالی جا رہی ہے سو پھر وہ اس ایم او یو کو جو آگے پروسیڈ کریں گے اور اٹیک نہیں کریں گے. سمجھ رہے نا. یہ ایک بڑی باریک سی لائن ہے. سو فارس نیوز نے یہ بتایا ہے کہ آج تو معاہدہ بالکل نہیں ہوگا، آج یہ ایم او یو جو ہے وہ بالکل سائن نہیں ہوگا. کل ہو سکتا ہے، پرسوں ہو سکتا ہے، اگر یہ جنگ نہیں پھیلتی. جو ابھی اگر ایران رسپونڈ کرتا ہے آگے سے اسرائیل رسپونڈ کرے وہ تو پھر صورتحال پتہ نہیں کہاں کی کہاں چلی جائے. لیکن اگر معاملہ تھم جاتا ہے تو بھی آج تو ایم او یو جو ہے وہ سائن نہیں ہوگا. اور ادھر جو ہے وہ ٹرمپ کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ اپنی 80 جو سالگرہ ہے وہ آج منا رہا ہے. بہت بڑا ایونٹ اس وقت وائٹ ہاؤس میں جاری ہے. تو ٹرمپ صاحب جو ہے وہ وہاں پر سیلیبریشن کر رہے ہیں، اور ادھر اس کے بیبی نے جو ہے وہ ایک کتنا بڑا مسئلہ مڈل ایسٹ کے اندر جو وہ کھڑا کر دیا، جو دوبارہ سے ریجن کو جنگ کے دہانے پر جو لے آیا. تو اب آپ دیکھیں گے نیتن یاہو نے ٹرمپ کے برتھ ڈے کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ چلو آج ٹرمپ وہاں پر سیلیبریٹ کر رہا ہے. اس نے بہت بڑی وہاں پر کیج فائٹ جو وہ رکھی ہوئی ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ آج کی جو ساری کوریج ہے، ٹرمپ یہ چاہ رہے دیکھیں وہاں پر فٹ بال بھی چل رہا ہے، تو ٹرمپ یہ چاہ رہا ہے کہ آج کی جو ساری کوریج ہے وہ اس کی برتھ ڈے کی ہونی چاہیے. آج سارا دن ٹی وی کے اوپر جو ہے، آپ کو بتایا ٹی وی کی جو ساری معاملہ ہے ٹرمپ کا، آج سارا دن جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر ٹرمپ کا برتھ ڈے چلنا چاہیے. وہاں پر ایونٹس ہو رہے ہیں، کیج فائٹ ہو رہی ہے، یہ لائیو ٹرانسمیشن اس کی ہونی چاہیے. باقی اس کو کوئی لفڑا وہاں پر نہیں چاہیے. آج صرف ٹرمپ کا برتھ ڈے ہی تمام ٹی وی سکرینز کے اوپر چلے گا. تو نیتن یاہو نے کیا کیا؟ وہ برتھ ڈے تو کہیں سائڈ پر رہ گئی، ادھر مڈل ایسٹ جو ہے وہ دوبارہ جنگ کے دانے پر کھڑا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو ٹرمپ کے لیے کافی زیادہ معاملہ امبیرسنگ ہوا. تو ادھر جو ہے وہ امریکی ایمبیسڈر ٹو یونائٹڈ نیشن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ اور جے ڈی وینس یہ ڈٹرمن ہے کہ آج ہی ایم او یو سائن ہوگا. بھائی آج کیسے ہوگا؟ ابھی تو یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے اس کو کیسے حل کریں گے؟ اب اسرائیلی آرمی کی سن لیں. کہہ رہے ہیں کہ وی آر پریپیئرنگ فار دا پاسبلٹی کہ میزائل لانچ ہونے والے ہیں ایران سے ہماری طرف کمنگ آورز میں 2-4 گھنٹوں کے اندر، اور ہم رینج آف سینیریوز کی تیاری کر رہے ہیں، اوفینسولی بھی اور ڈیفینسولی بھی. یعنی جب ہمارے پر حملہ ہوگا تو اس کے بعد یہ لبنان پر مزید کیا بمباری کریں گے، ایران کے اوپر کیا مزید بمباری کریں گے، اس کی یہ تیاری کر رہے ہیں. اور اسی درمیان آپ دیکھیے گا کہ اسرائیل جب وہ ایران کی نیوکلیر سائٹس کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے، کیونکہ نیتن یاہو کی تمام طرف سے گیم اوور ہو رہی ہے. تو وہ ایسا چاہے گا کہ بہت بڑی تباہی ریجن میں لا دی جائے جو ارریورسبل ہو، کیونکہ اگر انرجی سائٹس ہی تباہ کر دی جاتی ہیں تو پھر اس کا تو ریورسل کوئی نہیں ہے. تو وہ یہ آج کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھے، کیونکہ اسرائیلی ایروگینٹ ہیں کہ وی اون امریکہ، امریکہ ہمارے تابع ہے، ہم امریکہ کے تابع نہیں ہیں. جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یعنی یہ ان کا ایروگینس ہے. اوور آل وہ یہی پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم تو امریکہ کے ساتھ کوآپریشن کے ساتھ چل رہے ہیں، فلاں ہے، لیکن اصل میں تو ان کی ایروگینس یہی ہے کہ ہم امریکہ کو کنٹرول کرتے ہیں، جو کہ وہ کرتے ہیں. تو آج اگر امریکہ نیتن یاہو کی مرضی کے بغیر ایک ایم او یو سائن کرنے جا رہا ہے تو پھر نیتن یاہو دیکھیں ان کو تو پہلے کوئی فرق نہیں پڑتا امریکہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی اکانومی اور جب انٹرنیشنل اکانومی کا کیا ہوگا، مڈل ایسٹ کے امن کا، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ یعنی ایران کی جو انرجی سائٹس ہیں اس پر بھی حملہ کر سکتے ہیں. اور ادھر اسرائیلی جو آرمی چیف ہے اس نے ملاقات کی ہے ناردرن ریجن کے اندر جو کمانڈرز ہیں، اور ان کو کہا ہے کہ لبنان میں آپریشن جو وہ جاری رکھے جائیں. اور جو بیروت پر حملہ ہوا ہے 3 شہادتیں ہوئی ہیں اور 15 زخمی ہیں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق. ایک 5 سٹوری بلڈنگ ہے جس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے. اور ایکزیوس یہ بتا رہا ہے کہ اسرائیل نے ٹرمپ کو انفارم نہیں کیا. یہ بڑی بات امپورٹنٹ ہے اور یہ بات صحیح بھی ہے، کافی حد تک لگتا ہے کہ یہ درست ہی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کیوں آج کہے گا بیروت پر حملہ کرو، کس وجہ سے؟ کوئی ایسی ریزن سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس کو وہ خود ایم او یو سائن کروانا چاہتا ہے، اور آپ کو بتایا برتھ ڈے ہے اور وہ چاہتا ہے سارا وہ چلے. وہ بیروت پر حملہ کروا کے اس وقت کیا حاصل کرے گا؟